حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. مسلمان کے لیے سب سے اہم ترین چیز اس کا عقیدہ ہوتی ہے. دنیا کی دولت تو ظاہر ہے کہ ہر کسی کو بہت ہی پیاری ہے، بچہ ہو، بڑا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، لیکن سب سے قیمتی چیز عقیدہ، جس پہ اس کے دین کا، اس کے اسلام کا انحصار ہے، جس پہ اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی منحصر ہے. اور عقیدہ ہی وہ چیز ہے جو انسان کے لیے سعادت کا باعث بنتا ہے. عقیدہ صحیح نہ ہو، انسان دنیا میں دولت تو کما لے گا، لیکن آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے دولت مند جوتے اتار کے قبروں پہ جا رہے، مزاروں پہ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی عزت نہیں ہے. اسلامی مقام، اسلامی عزت، یہ جسے اللہ دے، اور اس کے لیے بنیادی چیز عقیدہ ہے. اور اگر موجودہ دور میں آپ دیکھیں تو عقیدے کو نقصان پہنچانے والی چیزیں بہت زیادہ ہیں. یہاں خلیجی ممالک میں لوگ آتے ہیں، دولت کماتے ہیں، اور خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو عقیدہ بھی سیکھ لیتے ہیں. اور 1 2 4 10 100 1000 نہیں، بلکہ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اپنے عقیدے صحیح کر لیے. انہوں نے دیکھا کہ یہاں ہمارے پاکستان انڈیا والا ماحول نہیں ہے. وہاں گھر سے نکلیں تو کہیں سامنے پنجہ نظر آ رہا ہوتا ہے، کہیں کوئی کالے رنگ کا جھنڈا لہرا رہا ہے، کہیں سبز جھنڈا ہے، نیچے بہت بڑا گنبد ہے، دربار شریف ہے. یہاں جب آدمی گھر سے نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کہیں رات ہے تو ہرے رنگ کی لائٹ نظر آئے گی اور مسجد کا مینار ہوگا. کوئی دربار نہیں، کوئی سرکار نہیں، کہیں کوئی پیر نہیں، کہیں کوئی فقیر نہیں. سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہیں. اور بس گزشتہ ایک جمعہ میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ بادشاہ فوت ہو فقیروں کی طرح دفن کر دیا جاتا ہے، اور قبر ایک نہیں، سارے بادشاہوں کی قبریں یہاں فقیروں کی طرح ہیں، مٹی سے بنی ہوئی. آپ کسی پہ کوئی مزار نہیں دیکھیں گے. اللہ کی ذات پر ایمان لانے کا دعویٰ ہمارا سارا بہت ہوتا ہے. سب دعویٰ کرتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور اللہ کی ذات پر ایمان کے تقاضے کیا ہیں ہمیں نہیں معلوم. حتیٰ کہ اگر کبھی کسی آدمی کو یہ یقین بھی ہے نا کہ میں قیامت پر ایمان رکھتا ہوں، تو اس کا یقین زبان کی حد تک ہے، دل میں نہیں ہے. ہم روزانہ موت کی خبریں سنتے ہیں، اور جو لوگ یہاں آتے ہیں وہ ہر ہفتے تقریباً، کبھی کوئی ہفتہ خالی جاتا ہے، نہیں تو جنازے پڑھتے ہیں.
اور جنازہ پڑھنا یا موت کی خبر سننا، کیا ہمیں اس سے کوئی عبرت نہیں ہوتی کہ ہم نے بھی مرنا ہے؟ اس بات پر ہمارا دل سے یقین نہیں ہے، زبان سے یقیناً ہم کہتے ہیں سب کو مر جانا ہے، سب کو جانا ہے، یہ دنیا فانی ہے، لیکن ہم دنیا کو فانی نہیں سمجھتے اور مرنے پر ایمان اور یقین نہیں رکھتے۔ اس طرح ہم دنیا کو چمٹے ہوئے ہیں کہ جیسے یہی ہمارا سب کچھ ہے۔ ایمان یہ نہیں ہے۔ ایمان کے ارکان ہمیں بچپن میں سکھا دیے جاتے ہیں، لیکن وہ رٹا دیے جاتے ہیں، رٹے رٹائے۔ جسے کچھ بھی نہیں آتا اسے پوچھو ایمان کے ارکان کیا ہیں، وہ بتا دے گا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت۔ سب کو یاد ہوتا ہے تقریباً، کسی کو اگر عربی میں یاد نہیں ہے تو وہ اس کے معنی مفہوم کو سمجھتا ہے، لیکن خیر قدر ہی و شر ہی ہے کوئی پتہ نہیں۔ مرنا ہے، مر کے اٹھنا ہے، والبعث بعد الموت کوئی پتہ نہیں۔ اگر پتہ ہو ہم ہر ہفتے جنازے پڑھیں، ہر روز موتوں کی، اپنوں کی، بیگانوں کی خبریں سنیں، اور اس کے باوجود ہم اتنے لاپرواہ ہوں۔ ایمان یہ نہیں۔ ایمان ان 6 ارکان پر دل و جان سے ایمان لانے کا نام ہے، دل و جان سے، پورے یقین و ایمان سے۔ اگر یقین نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ کیسے ہمارا حال ہے؟ عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، لیکن ایمان ہمارے دلوں کے قریب تک بھی نہیں پہنچا۔ سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے بدو نے جب کہا نا کہ ہم ایمان لائے ہیں، تو اللہ نے فرمایا نہیں، یہ نہ کہو ایمان، کہو کہ ہم مسلمان ہوئے۔ کلمہ شہادت پڑھ لینے کے بعد یقیناً آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن ایمان دلوں میں گھر کب بنائے گا، گھر کب کرے گا، دلوں میں کب اس کا ڈیرا لگے گا، یہ عمل صالح سے، ایمان صحیح کے نتیجہ میں ہوگا۔ اور موجودہ دور میں ایمان کو برباد کرنے والی بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ آج کل آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہاں سے کوئی اٹھا اور اس نے کہا کہ میں نے آج یہ بات کہی ہے، لکھ لو کہ یہ اس سال کے اندر اندر ہو جائے گی۔ اگر کوئی آدمی اس پر ایمان لے آئے، اس کی 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوگی۔ کون ہے جو ایمان نہیں لاتا؟ سارے کہتے ہیں ہاں جی اس نے کہا ہے، بہت بڑا نجومی ہے، یہ پیش گوئیاں کرتا ہے، کبھی کوئی خطا نہیں جاتی، اس آدمی کی اپنی نماز نہیں ہو۔ ٹیلی ویژنوں کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ آج کل باقاعدہ چینل موجود ہیں، پیش گوئیاں کر رہے ہیں، چینل موجود ہیں، خوابوں کی تعبیریں بیان کر رہے ہیں، چینل موجود ہیں جس میں طرح طرح کی چیزیں، شعبدہ بازیاں موجود ہیں۔ ایمان کہاں ہے؟ ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ اگر کوئی ڈائریکٹ چینل نہیں مل رہا، سرچ کرو، کہیں نہ کہیں سے نکالو۔ ایمان یہ نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، مر کر اٹھنے پر ایمان۔ یقین مانے کہ میں بہت دفعہ کہتا ہوں کہ پتہ نہیں ہم کیا ہیں۔ مرتے لوگوں کو دیکھتے ہیں، قبروں تک چھوڑ کر آتے ہیں، جنازے پڑھتے ہیں، اور ہمیں یہاں سے نکلے، جنازہ پڑھ کے نکلے، قبرستان سے باہر گئے دفن کر کے، پتہ ہی نہیں کہ موت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات کا بیان ہے، من اتی عرافا فسألہ عن شیء فصدقہ۔ ٹیلی ویژنوں کے سامنے بیٹھ کے اب کال کر لیں، آن لائن آج کل مولوی مل رہے ہیں، آن لائن آپ کو منجم، نجومی مل رہے ہیں، کاہن مل رہے ہیں، خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے مل رہے ہیں، حتیٰ کہ استخارہ کرنے والے بھی مل رہے ہیں۔
عجیب بات یہ ہے کہ استخارہ کیا ہے؟ استخارہ ہے 2 رکعت نماز اور دعائے استخارہ۔ آن لائن یہ کام ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے صرف یہ بتائیے، ادھر ٹیلی فون ختم ہو اور ادھر استخارے کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے، یہ کر لو وہ کر لو، تم پہ یہ ہے، تمہاری یہ چیز بند ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، کس نام کا استخارہ، کس چیز کا نام انہوں نے استخارہ رکھا؟ اور پھر اتنے گاہک، اتنے دنیا بھر سے کالیں آ رہی ہیں، مولوی صاحب بڑے پردہ میں ہیں، با پردہ ہیں، وہ سامنے نہیں آتے، مولانا سامنے نہیں آ رہے، کالیں آ رہی ہیں۔ پاکستان میں مولانا بیٹھے ہیں، مکہ شریف سے کالیں، مدینہ شریف سے کالیں، اور ایک دن کسی نے کہا میں جدہ شریف سے بول رہا ہوں۔ اب شریف لگانا تو ہماری عادت ہوگی، ہر چیز شریف ہے، راولپنڈی بھی شریف ہو جانی چاہیے۔ استخارہ 2 رکعت نماز پڑھیں، دعا استخارہ کریں، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں کہ یا اللہ اگر اس میں خیر ہے تو یہ میرے لیے کر دے، اگر اس میں میرے لیے شر ہے دنیا میں آخرت میں جلدی یا بدیر، اے اللہ مجھے اس سے بچا لے۔ وہ نہیں، ہمیں فوری رزلٹ چاہیے، ادھر ٹیلی فون کی کال ختم ہو میری اور سامنے سے استخارے والے صاحب جو ہیں وہ جواب دینا شروع کر دیں۔ یہ استخارہ نہیں، کاروبار ہے۔ نام اتنا دلچسپ، جاذب، اتنا اٹریکٹیو نام ہے کہ ہر آدمی کال کرے۔ استخارہ پریشانیوں سے چھٹکارا۔ ایمان کو خراب کرنے، ایمان کو تباہ کرنے والے مولوی بے شمار، غیر مولوی بے شمار اپنے آپ کو پروفیسر لکھیں گے، پروفیسر۔ کبھی کبھی تو بعض پروفیسروں کو پروفیسر کا لفظ پڑھ کے مجھے بیچارے پروفیسروں پر افسوس ہوتا ہے کہ تم کہاں اور یہ کہاں۔ سڑک پہ بیٹھا ہوا ہے بیکار قسم کا آدمی، سامنے طوطے کا ایک پنجرہ رکھا، اس میں طوطا ہے، اور پیچھے بورڈ لگا ہوا پروفیسر فلاں بن فلاں۔ پتہ نہیں اب پروفیسر یہ آدمی ہے یا اس کا طوطا پروفیسر ہے۔ ایمان کو برباد کرنے والی ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں طوطے والے کے پاس بیٹھتے ہیں نا، مجھے بتائیے میں کیس جیت جاؤں گا یا نہیں، اور اتنے خبیث قسم کے اعلانات لگا رکھے ہوتے ہیں جو چاہو سو پوچھو، تمہارا طوطا کیا کیا بتائے گا۔ اپنے طور پر یہ دعویٰ علم غیب ہے، میں غیب جانتا ہوں، میرا طوطا بھی غیب جانتا، یہی ہوگا نا۔ کہتے ہیں کہ کہیں کسی پیر صاحب نے بلی رکھی ہوئی تھی، ہمارے ایک مولانا واقعہ بیان کرتے ہیں، پیر صاحب نے بلی رکھی ہوئی تھی، جتنے مہمان آتے اتنی مرتبہ وہ میاؤں میاؤں کر دی تھی، یعنی باہر سے مہمان 5 آئے 5 مرتبہ میاؤں، 8 آئے 8 مرتبہ، 3 آئے 3 مرتبہ، بلی نے 5 مرتبہ میاؤں کیا، مہمان 6 آ گئے۔ مرید لوگ بڑے اسپیشل ہوتے کہتے ہیں بھائی کیا بات ہے، آج پیر صاحب کی بلی کو کیا ہو گیا، مہمان 6 ہیں، اس نے 5 مرتبہ میاؤں کہا ہے۔ پیر صاحب کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، ہماری بلی ایسی ویسی نہیں، یہ 5 مہمان ہیں اور 6 ان میں وہابی ہے، ہماری بلی اس کو مہمان نہیں گنتی۔ جہاں یہ عالم ہوگا وہاں ہمارے ایمان کا کیا حال رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من آتا عرافن، جو عراف کے پاس، کاہن کے پاس، جوتشی کے پاس، نجومی کے پاس، عراف میں کاہن، عراف میں رمل اور فال والے لوگ، جوتشی، پامسٹ، ہاتھ ریکھائیں بولنے والا، ان میں سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کسی عراف کے پاس آیا اور اس سے سوال کیا،
فسألہ عن شیء، سوال کیا کہ میری شادی کب ہوگی، کیا فلاں جگہ، اپنا پورا سامنے والا ایڈریس دے گا، وہاں میری شادی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ فسألہ عن شیء، اس سے کسی بھی چیز کا سوال کرے، وصدقہ، اور پھر اس کی تصدیق کر دے دل سے کہ ہاں یہ ہو جائے گا، ہاں یہ نہیں ہوگا۔ پروفیسر صاحب نے کہہ دیا ہے اگر یہ اس کا ایمان ہو جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور ہم یہ بہت کرتے رہتے ہیں، اس پہ ایمان، اس پہ ایمان، اس کی بات کو مان لیا، اس کی بات کو مان لیا۔ ابھی گزشتہ سال، گزشتہ سے پیوستہ کہہ لیں، گزشتہ سے پیوستہ سال کے آخر میں 2020 19 کے اینڈ میں ایک بڑے پروفیسر نے یہ پیشگوئی کر دی، کہا کہ 2020 ایسا سال ہوگا کہ جس میں دنیا میں خوشحالی ہوگی، عام جتنے بھی سال ہیں ان میں سے بہترین سال ہوگا، لوگ خوشحال ہوں گے، دنیا میں خوشحالی ہوگی۔ اور ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ 2020 نے وہ تباہی مچائی اللہ رب العزت کے حکم سے۔ کرونا اسی سال میں تھا نا، پورے کا پورا سال کرونا میں گزر گیا، پوری دنیا مصیبت میں پڑی رہی، مسلمان مر رہے ہیں، کافر مر رہے ہیں، مسلمان انشاءاللہ شہید ہیں۔ یہ بات اس زمانے میں کہی گئی تھی، تفصیل سے ہم نے یہاں ذکر کی تھی کہ اگر کوئی کرونا کی بیماری میں فوت ہوتا ہے تو وہ انشاءاللہ شہید کا ثواب پائے گا، کیونکہ کرونا سل ہے اور سل سے مرنے والے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید شمار کیا ہے۔ اتنے لوگ مسلمان فوت ہوئے اور اتنے کافر فوت ہوئے جس کا کوئی شمار ہی نہیں، اور کہنے والے نے کہا کہ یہ سال خوشگوار سال ہوگا۔ یہ خوشگوار تھا، یہ لوگوں کو خوشیاں دی گئیں، ہر گھر سے، ہر قبیلے سے، ہر خاندان سے کوئی نہ کوئی آدمی فوت ہو۔ اور اگر کوئی آدمی ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے، پورے دلچسپی، ایمان اور یقین کے ساتھ ان کی باتوں کو جا کے سنتا ہے۔ ابو داود میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہمت ہیں من اتا کاہنن، یہاں کاہن کا لفظ نہ، بات وہی ہے، فصدقہ بما یقول، اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کو مان رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کفر کیا۔ فقد کفر بما انزل علی محمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، بما انزل، قرآن ہو یا حدیث رسول ہو، پوری کی پوری شریعت سے اس نے کفر کیا۔ اگر ایمان، اگر یقین بڑا مضبوط ہے کہ یہ پروفیسر جو کہتا ہے، یہ صاحب جو کہتا ہے بالکل فائنل، تو سمجھیں کہ وہ کفر کے دائرے میں داخل ہو چکا ہے۔ اور محض تصدیق کر دے ایک بات پوچھ کر تو 40 دن کی اس کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہی بات مسند بزار میں موجود ہے، جید سند کے ساتھ، وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ آدمی کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور آج ہمارے پاس کتنے ایسے کام ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ سلسلہ چلائے ہوئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہم کبھی ذہن میں بھی نہیں رکھتے۔ اور آج کے دور میں خاص طور پر ان جھوٹے لوگوں کا، جھوٹا ان کو کیوں کہیں گے، ایک بڑا مشہور جملہ ہے، کاذب المنجمون وان صدقوا، کاذب المنجمون وان صدقوا، نجومی جھوٹے ہیں، چاہے کبھی ان کی کوئی بات سچی بھی نکل آئے، لیکن اصلاً وہ جھوٹے ہیں، وہ جانتے کچھ نہیں۔ اللہ رب العزت کا اپنا نظام ہے، وہ کب کیا کرے گا، کس وقت وہ فرشتوں کو کیا حکم دیتا ہے کہ کیا کرو، اور فرشتے اس پر
عمل کرتے ہیں وہ دنیا میں ہوتا ہے، نہ کسی کے کہنے سے، نہ اللہ رب العزت کسی کے تابع ہیں، نہ اللہ پر کسی کا زور ہے، وہ بے نیاز ہے، ہم مجبور محتاج ہیں، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی کوئی مجبوری نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نجومی جو کبھی کبھی سچ نکل بھی آتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ ان کے پاس شیطان ہوتے ہیں۔ ہمارے لوگ جائیں گے جی میری جی فلاں چیز چوری ہو گئی ہے، بتائیے کہ چور کون ہے؟ اب ان کی تفصیلات میں جائیں، جو کچھ یہ لوگ شابدہ بازیاں کرتے ہیں، جس طرح لوگوں کو بھٹکاتے ہیں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ کبھی کہیں گے جی ہم ناخن میں اس کا فوٹو دکھا دیں گے جو چور ہے، ایسے ناخن ہے نا، کیمرہ کیا کہیں گے، اسکرین، کہے گا ناخن کی سکرین میں فوٹو دکھا دیں گے، اور کبھی کسی بڑے کو فوٹو نہیں دکھائی، کہیں گے بچہ لاؤ کو چھوٹا سا، چھوٹے بچے کو ہپنوٹائز کریں گے، اپنا کام کریں گے۔ لوگوں کو انہوں نے یوں کر دیا ہوا ہے کہ جیسے جو ہم کہیں گے وہی فائنل ہے، جبکہ علم غیب کس کو ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ قرآن کریم میں بار بار اللہ رب العزت نے اس موضوع کو بیان فرمایا، لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی علم غیب نہیں جانتا۔ اور سورہ لقمان کی آخری آیت، جمعے کی دوسری رکعت میں سنی ہے نا آپ نے، سورہ لقمان کی آخری آیت میں اللہ رب العزت نے 5 چیزوں کے نام لے کے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بارش کب ہوگی، میری موت کہاں ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور ہمارے لوگ پیش گوئیاں کر رہے، اور ان کی پیش گوئیاں، بے شمار پیش گوئیاں غلط ثابت ہوتی ہیں، کبھی کوئی صحیح جو نکلتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کوئی ایک بات، ان کے شیطان کہیں نہ کہیں سے کوئی ایک بات اچک لیتے ہیں اور اس میں 100 جھوٹ ملاتے ہیں اور سامنے والے کے پلے میں ڈال دیتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ کمال ہو گیا۔ یعنی 100 200 400 مرتبہ جھوٹ بولیں گے، کہیں کوئی ایک سچ نکل آئے تو وہ سچا نہیں ہوگا، اسے ہی کہتے ہیں کذب المنجمون وان صدقوا، نجومی جھوٹے ہیں اگرچہ کوئی بات سچی نکل آئے۔ غیب کا علم اللہ کی ذات کے سوا کسی کو نہیں ہے، یہ خاصہ ہے اللہ رب العزت کا۔ اور ہمارے یہاں جو بھی، وہ چاہے استخارہ کے نام سے اپنے آپ کو غیب دان شمار کرے، چاہے پروفیسر کہلوائے، فال والا، نجومی، پامسٹ، کچھ بھی کہلائے، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک ہے۔ علم غیب اللہ کو ہے، یہ شرک کرتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں یہ بھی جانتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، بلکہ ہمارے یہاں کہتے ہیں یہ بڑے کرنی والے ہیں۔ کرنی والے یعنی ہر کام یہ کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے معاملات میں دخل اندازی دے اور پھر آدمی مسلمان بھی رہے اور سمجھے کہ میں ان کی تو روزی روٹی لگی ہوئی ہے، ان کی تو جیبیں بھری جاتی ہیں، سڑک پہ بیٹھا ہوا آدمی بھی شام کو جیب بھر کے لے کے جاتا ہے، وہ کیوں کہیں گے کہ اللہ کے پاس علم غیب ہے؟ صرف وہ تو اپنے دعووں میں کہے گا میں بھی ہوں۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم نے بچپن میں سیکھ لیا آمنت باللہ، اب یہ بھی دیکھیں کہ اللہ کے اوصاف کیا ہیں، اللہ کے ساتھ اس کی خصوصیات کیا ہیں، وہی خصوصیات کسی غیر میں مانیں گے تو اسی کا نام شرک ہے۔ اور پھر اس میں شرک کئی طرح کا، شرک ربوبیت اس میں، شرک الوہیت اس میں، یہ جو آپ کو خبریں بتانے کے لیے بیٹھے ہیں یہ کچھ خرچے بھی کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اپنی جیب سے تو کیا کرنا ہے، کسی کو کہا کہ کالا بکرا لے کے آؤ، اب وہ کالا بکرا کیا کریں گے؟ کالے بکرے کو غیر اللہ کے نام، جنوں اور بھوتوں کے نام ذبح کر کے انہی کے لیے ڈال کے آئیں گے۔ غیر اللہ کے لیے قربانی کرنا جائز ہے، وہ گھر میں کریں، مزار پہ جا کے کریں، کسی بھی جگہ کریں، جب نیت غیر اللہ کی ہوگی کہ میں اپنے
کہتے ہیں میں اپنے موکل کو خوش کر رہا ہوں۔ قربانیاں یہ کرتے ہیں، جنوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لیے بہت سارے کفریہ کام یہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جا کے ان کی باری آتی ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ ان کی مدد سے لوگوں کو بتانا شروع کرتے ہیں۔ کمائی کرنے کے لیے اپنا ایمان برباد کر لیا، کمائی کس کام آئی؟ ہم کماتے رہتے ہیں، اپنے نصیب ہو نہ ہو پیچھے والوں کے لیے کماتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندو، اللہ رب العزت نے جس نے پیدا کیا ہے وہ روزی دے گا یا نہیں دے گا؟ قرآن میں تو اللہ رب العزت نے یہاں تک فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین پر کوئی چوپایا بھی نہیں الا یہ کہ اللہ نے اس کے رزق کی ذمہ داری خود لے رکھی۔ جانوروں، کیڑوں، مکوڑوں، پتنگوں، ہر چیز کے رزق کی اللہ رب العزت نے جب ذمہ داری لے رکھی ہے، اور انسان تو اللہ کا بڑا پیارا ہے، اگر پیارا بن جائے، کچھ نہ کچھ اللہ کے لیے کرنا شروع کرے، تو انسان کے پاس تو اللہ رب العزت نے بہت خاصیات رکھی ہیں۔ اس کو بھوکا مار دے گا، جس کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کی روزی کا انتظام اس کی ماں کے پیٹ میں اللہ رب العزت نے کر رکھا۔ ہوش آتے ہی اللہ رب العزت نے، آپ نے کبھی کہیں سنا ہے کہ کوئی کنواری لڑکی ہو اور اس کے پستانوں سے دودھ نکلتا ہو؟ نہیں ہوگا۔ پیٹ میں بچہ آئے گا، اللہ رب العزت اس کے رزق کا انتظام شروع کر دیتا ہے، ماں کی چھاتی میں دودھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں دودھ، پیٹ سے نکلتے ہی دودھ، خوراک کا مسلسل انتظام موجود ہے۔ اب اس وقت تو بچہ کچھ تسبیح وغیرہ بھی نہیں کرتا، نمازیں بھی نہیں پڑھتا۔ بڑے ہو کے تو نمازیں شروع ہو گئی، تسبیح شروع ہو گئی، تکبیر شروع ہو گئی۔ اب اللہ آپ کو رزق نہیں دے گا۔ ایمان کے معاملہ میں ہمارا جو سلسلہ ہے وہ بہت ہی کمزور ہے، اور جادوگر خاص طور پر جادو سیکھنا کفر، کئی مرتبہ یہ بات ہوئی، جادو سیکھنا کفر، اور جادوگر کی سزا کیا ہے؟ سزائے موت۔ ام المومنین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے سزائے موت دلائی، جادوگر کو قتل کروا دیا، اور کہیں بھی کسی بھی ملک میں، اسلامی ملک میں خاص طور پر جہاں حدود و تعزیرات نافذ ہوتی ہوں، ثابت ہو جائے کہ یہ جادوگر ہے، اس کی سزا سزائے موت ہے۔ سارے علم سیکھیں، جادو کا علم سیکھنا گناہ ہے، کفر ہے، جادوگر کافر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 بڑے گناہ ذکر کیے، آپ نے شاہما اجتنبوا السبع الموبقات، 7 بڑے بڑے تباہ کن، ہلاک کن، وہ گناہ جو آدمی کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں، ان گناہوں سے بچو۔ اور ان 7 گناہوں میں سے سب سے پہلا گناہ ذکر فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جنوں سے مدد لینا، جادوگروں سے مدد لینا، رمل فال والوں سے، کاہنوں سے، عرافوں سے مدد لینا، یہ سراسر شرک ہے۔ سب سے پہلے ہم یہاں گناہگار ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا نام جو لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ہے السحر، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ دوسرا جادو کرنا، کرانا۔ ہمارے یہاں دیکھیں جادو کچھ لوگ سیکھتے ہیں، کچھ سکھلاتے ہیں، کچھ کرتے ہیں اور کچھ کرواتے ہیں۔ کوئی بڑی لمبی چوڑی غرض نہیں ہوتی کہ اس سے اس کو کیا فائدہ ہوگا، کچھ نہیں۔ دل کے اندر جو شیطان نے ایک نقطہ رکھا ہے کہ یہ خوشحال کیوں نظر آ رہا ہے، اس کی بیٹی ہمارے بیٹے کے نکاح میں نہیں آئی تو کسی دوسرے کے نکاح میں کیوں جائے گی؟ صرف اتنی سی بات کو لے کر سامنے والے گھر کے اندر یہ تباہیاں مچا دیتے ہیں۔ گئے کسی بدبخت کے پاس، جا کے جادو کروایا، اور جادو ہے، جادو برحق ہے، جادو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گیا۔ صحیح بخاری میں یہ بات موجود ہے۔ لبید بن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، جادو ہو گیا، اس کا اثر بھی ہوا۔ بالآخر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے
اور آ کے آپ نے انہوں نے 2 صورتیں، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ جادو کا توڑ ہے، یہ 2 صورتیں اسی وقت نازل ہوئیں، 2 صورتیں لے کے آئے اور ساتھ ہی بتایا کہ آپ پہ جادو کر کے جو جادو والا مٹیریل ہے وہ فلاں فلاں کنویں میں ایک کنویں میں ڈالا گیا ہے، وہ وہاں سے نکالا گیا اور یہ 2 صورتیں پڑھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جادو کا اثر زائل ہو گیا۔ جب نبی کو جادو ہو سکتا ہے تو میں اور آپ کیا ہے؟ لیکن جادو کفر ہے۔ اور تیسری چیز قتل النفس، کسی کو قتل کرنا، کسی کو قتل کرنا بھی بڑے 7 گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، صرف حق کے ساتھ کسی کو قتل کے بدلے قتل، یہ حق ہے، شریعت نے اس کو جائز قرار دیا، اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کو حق قرار دیا ہے۔ قتل کے بدلے قتل ہوگا، یا بوڑھا شخص زنا کرے تو اس کو قتل کیا جائے گا رجم کے ساتھ۔ بوڑھے سے مراد بہت بوڑھا بھی نہیں، اگر شادی شدہ آدمی زنا کرے تو اس کی سزائے موت ہے، لیکن رجم کنکریوں کے ساتھ۔ یہ سارے کے سارے بڑے گناہ ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الموبقات کہا کہ یہ ایسے گناہ ہیں کہ جو ہلاکت لے آتے ہیں۔ اور آگے ہے اکل الربا، سود کھانا۔ آج سود کے معاملہ میں ہمارے یہاں بالکل اتنی چھوٹ نظر آتی ہے، بڑے بڑے سمجھدار پڑھے لکھے سود کھا رہے ہیں، پرواہ کوئی نہیں۔ معلوم بھی ہے کہ یہ بینک سے سود آ رہا ہے، کھائیں گے۔ سود پہ پیسہ لینا ہے، سود دینا ہے، لینا کیا دینا کیا دونوں حرام ہے۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 لوگوں پر لعنت فرمائی: آکل الربا، سود کھانے والا، وموکلہ، سود کھلانے والا، وکاتبہ، سود لکھنے والا، اور 2 آدمی، وشاہدیہ، 2 گواہ جو ہیں گواہی دینے والے، 5 آدمی، اور ساتھ فرمایا وہم سوا، گناہ کے معاملہ میں یہ سارے کے سارے برابر ہیں۔ وہ دھڑلے سے کھا رہے ہیں لوگ، پرواہ ہی نہیں کوئی بھی، ٹھیک ہے مل رہا ہے آ رہا ہے۔ بلکہ کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ کچھ اماؤنٹ بینک میں رکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، بس ختم ہو گئی، اب کام رہے نہ رہے، سروس رہے نہ رہے، جاب رہے نہ رہے، ہمارا کھاتا کھل گیا ہے۔ حرام پر اتنا اعتماد، حرام پر اتنے خوش، جبکہ سود کی ہلاکت کتنی ہے، یہ سب سے بڑے گناہوں میں اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کیا۔ اور جو لوگ سود کھاتے ہیں پتہ چل جانے کے بعد بھی سود نہیں چھوڑتے، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پتہ چل جانے کے باوجود بھی جو سود لینا دینا نہیں چھوڑتا، اس کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اعلان جنگ۔ کوئی دوسرا گناہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ رب العزت نے اتنا سخت اعلان کیا، لیکن سود کھانے والے کے بارے میں فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، تیار ہو جائے۔ کھاتے ہیں، بڑے دھڑلے سے کھاتے ہیں۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، 5واں بڑا گناہ ہے یتیم کا مال کھانا۔ یتیم کا مال بہت طریقوں سے کھایا جاتا ہے، بھائی فوت ہو گیا، بھتیجوں کے مال پہ قبضہ کر لیا، ایسا بہت ہو رہا ہے۔ اپنا سگا بھائی فوت ہوا، بھتیجیاں بھتیجے یتیم ہو گئے، بھابھی بیوہ ہو گئی، جتنا ان کا کھاتا ہے وہ اپنے کھاتے میں ڈالا، یہاں موجود ہیں، وہاں موجود ہیں، وہاں موجود ہیں، بہت لوگ موجود ہیں، آپ بھی سنتے رہتے ہوں گے یقیناً۔ یہ ہے یتیم کا مال کھانا۔ اللہ رب العزت نے یتیم کا اگر مال ہے، کسی کو یتیم کے مال کا نگرانی کرنے والا نگران بنایا ہے، اسے فرمایا کہ اگر ضرورت ہے تو تم اپنی حاجت کے مطابق اس سے لیتے رہو،
یعنی یتیم مال چھوڑا، یتیم کا مال ہے، اس کے باپ نے مال چھوڑا، لاکھوں کروڑوں چھوڑا، بزنس ہے، مال ہے، یہ ان کا ٹیک کیئر کرنے والا ہے، نگران ہے۔ اللہ نے فرمایا حسب ضرورت اگر لے لیتا ہے ٹھیک ہے، نہ لے تو اچھا ہے۔ اگر فری خدمت کرتا ہے تو بہت اچھا ہے، اگر لے لیتا ہے تھوڑا بہت یعنی ضرورت کے مطابق تو کوئی حرج نہیں۔ جیسے ہی وہ یتیم بالغ ہو 2 گواہوں کو لاؤ اور اس کا مال اس کے سپرد کر دو۔ قرآن کریم کے اندر یہ بات ساری تفصیل کے ساتھ موجود ہے، لیکن ہمارے یہاں ہڑپ کرنے والا کھاتا زیادہ۔ وَتَوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، میدان جنگ سے بھاگ جانا، پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا۔ میدان جنگ سے جہاد شروع ہے اور آدمی وہاں سے بھاگ جائے کہ میں کہیں مر نہ جاؤں، کہاں جاؤ گے؟ میدان جنگ میں موت نہیں ہے۔ اگر کسی نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ پڑھا ہو تو اسے معلوم ہو جائے، یقین ہو جائے کہ جنگوں میں موت نہیں ہوتی۔ وہ اپنے بستر پر فوت ہونے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ معروف ہیں، مسلمانوں کے زبردست جرنیل، ہر جنگ میں سمجھیں کہ سربراہ جنگ کے، بے شمار جنگیں کی، بستر پر فوت ہونے لگے۔ کہا مجھے دیکھو، میرے جسم پر کہیں آپ کو اصل چمڑا نظر نہیں آئے گا، اتنے میرے جسم پر زخم آئے، لیکن میں آج یہاں مر رہا ہوں۔ فلا نامت عین الجبنا، بزدلو آنکھیں کھول کر مجھے دیکھ لو، موت جنگوں میں نہیں ہے۔ لوگوں کو توجہ دلائی کہ موت جنگوں میں نہیں، جہاد کرنے کی نوبت آئے تو جہاد میں نکلو۔ موت اگر اللہ نے لکھ رکھی ہے تمہاری بستر پر بھی آ جائے گی، تم لاکھ پردوں میں چھپ جاؤ، موت پہنچ جائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت تمہیں پہنچ جائے گی چاہے کتنے مضبوط قلعوں میں بند کیوں نہ ہو۔ جب پتہ ہے کہ موت آنی ہی آنی ہے تو پھر ڈر کے بھاگنا کیوں؟ اور 7ویں آخری چیز ہے وَقَذْفُ الْمُحْسَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، غافل مومن اور غافل با پردہ عورتوں پر الزام لگانا، تہمت لگانا۔ تہمت معروف ہے، کسی کے بارے میں کہہ دینا کہ وہ ایسی ہے، وہ ویسی ہے، قذف۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ صرف زنا کی تہمت ہو، کوئی بھی خلاف واقعہ بات کسی عورت پر، یہ فلاں کے ساتھ کھڑی تھی، یعنی غیر جس کے پاس ساتھ وہ کھڑی نہیں تھی، اس کا فلاں آشنا ہے، اس کا فلاں کے ساتھ تعلق ہے، ایسی کوئی بھی بات کرے، یہ ہے قذف، یہ ہے تہمت۔ اور اسلام میں اس کی سزا ہے کہ اگر کوئی کسی پر تہمت لگائے تو اس کو 80 کوڑے لگاؤ اور اس کی ہمیشہ کے لیے شہادت قبول کرنا بند کر دو، یعنی اس کی شہادت قبول نہیں کیا جائے کرے گی۔ ہمارے یہاں کوئی 1 2 نہیں، ہمارے یہاں بہت سارے امور ایسے ہیں کہ ہم بڑی لاپرواہی کے ساتھ ان کو کیے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں، ہمارے گھروں میں، ہمارے اہل و عیال میں، دوست احباب میں ہوتے ہیں، کسی کو ٹوکنے تک کی نوبت نہیں آتی، جبکہ ان امور میں خاص طور پر جن کا تعلق ایمان سے ہے، جن کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے ہے، جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے، ان میں کوئی مداحنت نہیں، ان میں کوئی نرمی نہیں، ان میں کوئی سودے بازی نہیں، ان میں ہمیں سٹک رہنا چاہیے۔ اللہ کی ذات پر بات آئے اور ہم خاموش رہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، کبھی کسی کو مارا نہیں، مارا ہے تو میدان جہاد میں مارا ہے، اور اگر کسی کو بدلہ دیا دلایا ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات کی خاطر، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ آپ وہ واقعہ ذہن میں رکھتے ہوں گے، یہودی عورت نے خیبر کے مقام پر دعوت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کھلانے کی کوشش کی۔ آپ نے بوٹی، گوشت کی بوٹی منہ میں رکھی اور بوٹی نے بتا دیا کہ میں زہریلی ہوں،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو صحیح حدیث میں موجود ہیں وہ یقیناً ہیں. کہانیاں تو لوگوں نے بے شمار گھڑ دی ہیں لیکن صحیح معجزات بھی موجود ہیں. گوشت کی بوٹی پہلے نمبر پر جانور ذبح کیا گیا ہے، پھر اس کو کاٹا گیا، بوٹی بنائی گئی، پھر اس کو پکایا گیا. اب تو اس میں کوئی جان والی بات نظر نہیں آ رہی نا، باقی کے کھانے کے قابل ہو چکی ہے. منہ میں ڈالی تو بوٹی بول کے کہتی ہے کہ میں زہریلی ہوں. اے اللہ کے رسول میں زہریلی ہوں. آپ نے بوٹی باہر نکال دی. آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے ان میں سے کسی نے کوئی نوالے کھا لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کھلانے والی عورت سے بدلہ نہیں لیا اپنے لیے، لیکن جن ساتھیوں نے ایک نے بوٹی کھا لی تھی، زہرا کے کھانے کا انداز ہے نا، ایک آدمی نے پکڑی نگل لی، دوسرے نے پکڑی ابھی نہیں کھائی، اسے پتہ چل گیا. جس نے کھا لی تھی وہ فوت ہو گئی. جس دن وہ فوت ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن اس عورت کو قتل کروا دیا. اپنی ذات کے لیے نہیں، پتہ بھی بتا دیا اللہ رب العزت نے کہ اس عورت نے زہر دیا ہے، ارادہ قتل ہے یا نہیں ہے. اس سے بدلہ نہیں لیا. جب صحابی فوت ہو گیا تو فرمایا کہ اب اس کو قتل کا بدلہ قتل یہ ہے، النفس بالنفس، اس نے ہمارا آدمی قتل کیا ہے، اس کو قتل کر دو. کسی بھی عورت پہ کچھ بھی کہہ دینا. ہمارے یہاں بڑی عادت ہے مرد عورتوں پہ، عورتیں عورتوں پہ تہمت اور الزام اور یہ چیزیں بہتان باندھنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. کوشش کریں اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، قرآن کریم کی ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ایک بنگالی بھائی کی والدہ بہت بیمار ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ہماری بلڈنگ کے جو ہمارے بھائی ہیں وہ بھی بنگالی ہیں اتفاق سے. پچھلے جمعہ ان کے والدین دونوں فوت ہو گئے. جمعرات کو والد فوت ہوا اور جمعے کو والدہ فوت ہو گئی. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں کو معاف کرے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور بھی کوئی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ اسے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. نماز شروع کرتے ہوئے کیا آواز بلند یا بے آواز دل میں نماز کی نیت کرنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں بلکہ جائز ہی نہیں. لفظوں سے نیت کرنا جائز نہیں ہے، نہ بلند آواز سے نہ بلا آواز. نیت دل سے ہوتی ہے. نیت کا مقام کیا ہے؟ دل. اور یہ ہمارے پاک و ہند میں جو ہمارے مولوی حضرات بڑے زور شور سے نیت سکھلاتے ہیں، ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. شرح وقایہ ہمارے پاک و ہند میں زیادہ تر ہمارے احناف بھائی ہیں نا، احناف کی کتابوں میں سے ہی شرح وقایہ نام کی کتاب، ایک نہیں کئی کتابوں میں لکھا ہے النیہ محلھا القلب. نیت کا مقام دل ہے، نیت کا مقام زبان نہیں. نیت دل سے ہوتی ہے. ہم عموماً یہ بات کرتے ہیں نا کہ میں نے نیت کر رکھی ہے. کیا نیت کر رکھی ہے؟ کیا لوگوں کے سامنے یہ کہا جاتا ہے کہ میں نے نیت کی ہے کہ میں حج کروں گا؟ نہیں، نیت دل میں ہو چکی ہے. نیت کا مقام دل ہے اور زبان سے اس کو الفاظ کے ساتھ بآواز بلند یا بلا آواز بیان کرنا یہ جائز اور ثابت نہیں ہے. مسجد میں نماز کے لیے آئے، کیا ضروری ہے کہ 2 رکعت تحیت المسجد ادا کی جائے؟ بالکل ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین. تم میں سے جب کوئی مسجد میں داخل ہو 2 رکعتیں پڑھے بغیر مت بیٹھے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے 2 رکعتیں پڑھے بغیر مت بیٹھے، اور ہمارے یہاں آتے ہی بیٹھ جاتے ہیں. اور خاص طور پر جمعے کے خطبے کے دوران آئیں گے بیٹھ جائیں گے، جبکہ باقاعدہ ایک حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں اذا دخل احدکم المسجد والامام یخطب.
اگر کوئی مسجد میں داخل ہو اور امام خطبہ دے رہا ہو تب بھی 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ اب یہ ہے تحیت المسجد، جسے علماء میں سے بہت سارے علماء نے کہا کہ یہ واجب ہے، ضروری ہے، بعض نے کہا واجب نہیں، پڑھنا چاہیے، اور بعض نے یہاں تک کہا کہ مکروہ اوقات میں بھی مسجد میں داخل ہوں تب بھی پڑھ لیں، اور بعض نے کہا کہ اگر جماعت کھڑی ہونے والی ہے اور 1 آدھ منٹ نظر آ رہا ہے، اگر آپ 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ پڑھ لیں گے تو پڑھ لیں، اور اگر سمجھتے ہیں کہ نہیں پڑھ پائیں گے، جماعت کھڑی ہو جائے گی، تو کھڑے رہیں، بیٹھے نہیں۔ یہاں تک اس 2 رکعت نماز تحیت المسجد کا مقام ہے۔ یا نماز سے پہلے کی سنتیں ادا کر کے مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں، بالکل یہ صحیح ہے۔ اگر سنتیں ظہر کی ہیں مثلا پہلی، وہ پڑھیں، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، بیٹھ جائیں۔ اب تحیت المسجد آپ نے نہیں پڑھا، کوئی ضروری نہیں رہا۔ مثلا نماز جمعہ پڑھنے مسجد آئے، تحیت المسجد 2 رکعت کی بجائے فجر کی رہ جانے والی نماز کی 2 سنتیں ادا کر لے۔ اگر فجر رہ گئی ہے تو 2 سنتیں ادا نہ کرے، اب 2 فرض پڑھے، تاکہ جمعے سے پہلے فجر کی نماز ادا ہو جائے۔ اگر جمعے تک نہیں پڑھ پایا، بلکہ جب گھر سے اٹھا ہے مسجد میں آنے کے لیے، اس کا کام ہے فوراً وہاں پڑھ لے۔ ہوش آتے ہی جب آدمی کو نیند سے آنکھ کھل جائے، بیدار ہو جائے، فوراً قضا نماز کو ادا کرے، اس کو مسجد تک اور انتظار میں نہ رکھے۔ جمعہ باجماعت کے بعد باقی نماز فجر کے 2 فرض بھی ادا کر لیے، یہ غلط طریقہ ہے۔ پہلے آ کے سنتیں ادا کرے، فرض ادا کرے، اور پھر جو رہ جانے والی سنتیں ہیں ان کو اگر بعد میں پڑھتا ہے تو پڑھے۔ یہ میرا 2-3 سوال یہ ہو گئے ہیں عبدالعزیز صاحب، بس ایک ہی پیپر رکھا کریں، 2-3 سوال ہی بس۔ زندگی کے پس مردگی، ذہنی دباؤ، ڈپریشن کو کم کرنے یا ختم کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ میں نے بہت دفعہ بتایا ہے، آپ غور نہیں کرتے۔ ڈپریشن یا ٹینشن، اس کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، اور وہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جسے اطمینان حاصل ہو جائے، کیا ڈپریشن رہے گا؟ ٹینشن رہے گی؟ نہیں رہیں گے۔ اور ذکر کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ بکثرت پڑھیں۔ ایک مسلمان کی زندگی میں یہ کن خامیوں کی وجہ سے جڑ پکڑتا ہے؟ وہ خامیاں آپ جانتے ہیں، ڈپریشن، یہ سب سے بڑا اس کی خامی اللہ کی ذات پر ایمان میں کمزوری ہے، سب سے بڑی خامی یہ ہے۔ ہمارا ذرا سے کچھ ایسا ہوا تو کہا وہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اللہ کی ذات پہ اگر ایمان مضبوط ہے کہ جو ہوگا وہی ہوگا، جو لکھا ہوا ہے میرے لیے وہ ہونا ہی ہونا ہے، تو پھر نہ ٹینشن آتی ہے اتنی، نہ آدمی ڈپریشن میں جاتا ہے۔ یورپین ممالک میں ڈپریشن کا علاج معالجہ مریض کے ہاتھ یا منہ دھلانے سے شروع کرتے ہیں، تو اچھی بات ہے، ہاتھ منہ تو دھونا ہی چاہیے۔ کیا ہمارا طریقہ وضو ان کے ہاتھ دلانے سے کروڑ گنا بہتر ہے؟ سنت رسول بھی ہے، عمل دین بھی ہے، اور یہ تو بہت اچھا ہے۔ یورپ والے یہاں کہاں پہنچیں گے؟ ایک سوال رہ گیا ہے، عورت شوہر کے لیے کب حلال ہوگی اور اس پر نماز کب واجب ہو جائے گی خون بند ہونے کے بعد؟ غالباً یہ حیض کے بارے میں کہا گیا ہے۔ حیض کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ عورت کا جب خون بند ہو جائے اور وہ طہارت حاصل کر لے، یہ جو طہارت حاصل کرنے کا لفظ ہے قرآن کریم میں، اس سے مراد یہ ہے کہ خون بند ہو گیا اور اس نے غسل کر لیا۔ ایک یہ ہے طہارت جو صحیح بہترین طہارت ہو گئی، خون بند ہوا وہ بھی طہارت ہو گئی اور غسل بھی کر لیا، ڈبل طہارت ہو گئی۔ بعض اہل علم نے کہا کہ جس وقت اس کا خون مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے تو وہ حیض سے طہارت حاصل کر گیا، اب اس پہ غسل باقی ہے، فرض غسل جو ہے، جو غسل جنابت کا ہے، اس کو غسل حیض، وہ اس کا کرنا باقی ہے،
لیکن اگر وہ اپنے آپ کو ایسا بنا سنوار لیتی ہے کہ اس سے حیض کے اثرات عموماً جو عورت پہ اس کے جسم میں آ جاتے ہیں وہ ختم ہو جائیں اور میاں بیوی جماع کر لیں، تو اب ان کو وہ گناہ نہیں ہوگا جو جماع کی حیض کی حالت میں جماع کرنے پر ہے۔ یعنی دو طہارتوں کی شکل ہو گئی، خون کا بند ہو جانا طہارت ہے کیونکہ حیض ختم ہو گیا، اور غسل کر لے تو وہ زیادہ افضل، زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر کسی نے یہ غلطی کی کہ خون بند ہونے کے بعد جمع کیا تو اس کا بعد جمع کیا تو انشاءاللہ اس کا کوئی کفارہ نہیں، پہلے جمع کرے تو اس پر کفارہ ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے۔